بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو صحت اور تندرستی کے ساتھ اور جملہ نیک اعمال کی یا عبادات کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں ساری امت مسلمہ نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے، مستورات نے، ہماری ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں نے پوری دنیا کے اندر جملہ عبادات کا انہوں نے اہتمام کیا۔ خصوص عبادت یعنی رمضان مبارک کے اندر روزے رکھنے کا، چاہے وہ روزے سرما کے موسم میں آئیں، گرما کے موسم میں آئیں یا بارش کے موسم میں آئے۔ الحمدللہ یہ جذبہ ساری امت کے اندر، بچے بچے کے اندر ہمیشہ ہی تازہ رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت دل و جان سے ہم کو کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی ہم کو مشقت برداشت کرنا پڑے اور چاہے کتنا ہی طویل روزہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا، یہ توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیا گیا، قرآن کریم کو تراویح کے اندر پڑھا اور سنا گیا، اور اس کے علاوہ اپنے طور پہ انفرادی طور پر بھی قرآن کریم کو الحمدللہ خوب پڑھا گیا، سنا گیا۔ اس کے علاوہ روزہ داروں کو افطار کرانا، ان کو کھانا کھلانا، سحری کرانا، اور غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ، بیواؤں، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا، مالی اعتبار سے بھی، دیگر اعتبار سے بھی، یہ بھی الحمدللہ بہت کیا گیا، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ اب ہوتے ہوتے اب موقع ہمارے لیے بھی آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل و کرم فرمایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہم نے اپنے آپ کو متعینہ وقت کے اندر بھوکا اور پیاسا رکھا تھا، خواہشات سے ہم نے اپنے آپ کو بچائے رکھا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ تم اتنے وقت سے اتنے وقت تک کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لو، وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا یہی نیکی، یہی روزہ، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ اطاعت اور فرما برداری کہلاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا زیادہ پسندیدہ اور محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ تو جس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اپنے اس بندے کو جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، خواہشات سے رکا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنے ہی ذریعے سے اللہ تعالیٰ یا خود ہی اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائیں گے، تو بندے کو حقیقی معنی میں خوشی اس موقع پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی بھر اس عبادت کو اور دیگر ساری عبادات کو دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ عبادات کو ساری امت کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم بزرگوں، دوستو، جس وقت کہ رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو ایک موقع وہ آتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندو تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، یعنی عیدگاہ میں وہاں پر تم آؤ، اور آ کر وہاں پر میرے پاس سجدہ شکر ادا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہاں پر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عید کے روز مزید ایک نماز کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عید کے روز یہ کہہ کر کہ بہت زیادہ مشقت برداشت کی گئی، رات میں 20 رکعت کا اہتمام سنت نوافل کے علاوہ، دن بھر کی محنت مشقت کے علاوہ
لہٰذا آج کا دن چھٹی نہیں بلکہ ایک نماز کا اضافہ جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، نماز عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ہر رکعت میں 3 زیادہ تکبیرات کا بھی اضافہ ہے جو واجب کہلاتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ میرے بندو تم آج سے اب یعنی متعینہ وقت میں جو بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا اب ان پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آج کا دن تمہارے لیے اب عید الفطر کا دن ہے، خوشی اور مسرت منانے کا دن ہے۔ لیکن خوشی اور مسرت کے اندر بھی آپے سے باہر ہونے کی اجازت نہیں ہے، راستوں کو تنگ کرنے کی، راہگیروں کو الجھن میں ڈالنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ساری انسانیت کے لیے امن و امان کا یہ پیغام بننا چاہیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے بھی۔ کسی بھی چلنے والے شخص کو، راستے سے چلنے والے کو، راہگیر کو کسی قسم کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا عمل راستوں پر نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہوں، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ جس وقت کے عیدگاہ جب جائیں گے تو جاتے وقت اور آتے وقت عید الفطر میں دھیمی آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو انفرادی طور پہ یعنی اکیلے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اجتماعی طور پہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے، البتہ بقرعید میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن عید الفطر میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائے۔ ایسے ہی عید الفطر کے اندر اس طریقے سے بغیر اس طریقے کھا کر جانا، کچھ کھانا کھا کر جانا، اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اور راستے سے چلتے وقت اور آتے جاتے وقت کوئی تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی اگر ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، یہ تو عام طور پر حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال عید کا جو موقع ہوتا ہے وہ خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے وہاں پر مدینہ طیبہ میں، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اہل مدینہ کچھ دن 2-3 دن اس طریقے سے یعنی اپنے کھیل کود کے وہ مناتے ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ما ھذان الیومان تلعبون فیہما، کہ آخر یہ کیسے دن ہے کہ جس میں آپ لوگ کھیل کود کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایام جاہلیت کے اندر ہم سال میں 2 دن ایسے منایا کرتے تھے جس میں ہم خوشی اور مسرت بناتے اور کچھ کھانا پینا ہمارا ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کو رمضان اور بقرعید یعنی دیگر 2 دنوں سے اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا، لہٰذا اب اس کے اندر خوشی منائی جائے گی۔ لیکن وہاں پر بھی حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی قومیں ہوتی ہیں وہ تہوار مناتی ہیں، خوشی مناتی ہیں، عید کا ایک دن کا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وھذا عیدنا، اور یہ ہماری عید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو عید ہے، اہل ایمان کی جو عید ہے، دیگر اقوام کی عیدوں سے ایک امتیاز شان رکھتی ہے، کہ اس کے اندر حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب عیدگاہ جب جاؤ تو جانے سے پہلے یعنی صدقہ فطر ادا کرو، اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ علماء کرام نے اس کے تعلق سے بات بھی لکھی ہے کہ جب کوئی شخص صاحب نصاب ہو، یعنی جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی ہو، یا 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، اتنی نقد رقم موجود ہے اور اس کو مالکانہ اختیارات حاصل ہے، تو اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر ہر مسلمان، اس عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر واجب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی قیمت موجود ہو۔ آج کے اس زمانے میں یا ان حالات، ان تاریخوں کے اندر 52.5 تولے چاندی کی قیمت 36,000 روپے کے آس پاس ہوتی ہے۔ تو جس شخص کے پاس اتنی نقد رقم موجود ہے اسے چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر کا مطلب یہ ہے کہ 1.25 کلو، بلکہ بہتر بات یہ ہے کہ آسان حساب رکھنے کے لیے 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کسی غریب ضرورت مند کو صدقہ کر دیا جائے، یعنی صدقہ فطر اسے کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ 2 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے دار کے روزے میں کچھ غلطی اگر اس انداز کی اگر ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا روزہ مکروہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو سا ملنا چاہیے تو کوئی کمی باقی رہ گئی، تو اس صورت میں اس کی وجہ سے بھرپائی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ غریبوں، ضرورت مندوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں وغیرہ محتاجوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ یہ شریعت مطہرہ کی خصوصیت ہے کہ ہر موقع پر غریبوں اور ناداروں کا یعنی خیال مکمل طور پہ رکھا گیا ہے، چاہے کوئی موقع ہو، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ بقرعید کا موقع ہے، اس موقع پر حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ گوشت آئے اس میں سے 3 حصے کرنا، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرے یعنی اپنے رشتہ دار دوست احباب کے لیے، اور تیسرا غرباء کے لیے۔ جس وقت کہ کھیتی پک کر آ جائے اس کے بعد حکم یہ ہے کہ جو کچھ مال آئے اور اگر اس کو بارش کا پانی دیا گیا تو 10واں حصہ اس میں سے صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ صلہ رحمی کرنے کا، خیر خیرات کرنے کا ہمیشہ سال کے 12 مہینے اس طریقے سے حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسرا اس کا مقصد بیان کیا گیا کہ غریب کے لیے، ایک ضرورت مند کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، تاکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، اس کی زبان پر گلا شکوہ نہ ہو کہ یا اللہ آج ساری خلقت خوشی منا رہی ہے لیکن میں ایک ہوں کہ میرے پاس کھانے کے لیے بھی اناج بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ نہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے نہ پائے اور اس کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو 2 کلو گیہوں یا اس کی موجودہ قیمت جو آج کے اعتبار سے عمدہ اور اچھے گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے 2 کلو، وہ 70 روپے ہوتی ہے۔ اس کو صدقہ کر دینا چاہیے، 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی کر لیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اور عیدگاہ جاتے آتے وقت امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے، برادران وطن سے انتہائی محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور یہ سال کے 12 مہینے بلکہ پوری زندگی کے اندر یعنی حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے وطنی بھائی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ جتنے انسان دنیا میں بستے ہیں اور پائے جاتے ہیں، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کا طور طریق کچھ بھی ہو، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہم کو بحیثیت انسانیت کے یا بحیثیت انسان کے ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، خوشیوں کے اندر، مسرت کے اندر سب کو شریک کیا جائے۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یعنی اہل ایمان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، خوشیوں کے اندر ان کو شریک کریں، اور اسی طریقے سے اہل وطن کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ، وہ ہمارے وطنی بھائی ہیں۔ ہم سب نے مل کر اپنے ملک کے لیے جد و جہد کی، ہم نے ترقی کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، اس کو آزاد کرانے کے لیے سبھی نے اپنا اپنا خون بہایا ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں سب بھائی بھائی، لہٰذا سب نے مل کر اپنے وطن عزیز کو آزاد کرایا، لہٰذا سبھی کا اس کے اندر حصہ ہے، لہٰذا سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ عید کی خوشیوں میں سب نے شریک ہونا چاہیے، اور ہماری یہ جو عید ہے یہ امن و امان کا پیغام دیتی ہے۔ کسی قسم کا اس کے اندر تشدد، کسی کے قسم کے کوئی نازیبہ باتیں، یہ اسی طریقے سے کوئی اشتعال وغیرہ اس کے اندر نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ امن و امان کے ساتھ، محبت کے ساتھ جانا اور آنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے، اور سب نے مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بہرحال میں عالم اسلام کو بھی اور تمام حضرات کو، میں سبھی کو جتنے دنیا کے اندر انسان بستے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے اور ہم سب کے دل کے اندر محبت کو پیدا فرمائے، اور آپس میں مل جل کر شیر و شکر بن کر رہنے کی تمام باشندوں کو توفیق عطا فرمائے۔ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو، آمین ثم آمین۔